عدنان عارض صاحب، آج کا فیصلہ نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی سیاست کے لیے کتنا اہم ہے؟ بہت اہم ہے. نواز شریف کو ایک موقع مل گیا ہے بیانیہ بنانے کا کہ میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، ناانصافی کی گئی، مجھے سزا غلط طور پہ سنائی گئی اور میرے خلاف تعصب برتا گیا. تو یہ بات جو ہے اس سے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. اب بات یہ ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس وہی ہیں جہاں وہ 4 سال رہ کے آئے ہیں، وہ وہاں پر رہے، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا جو سسٹم ایسا ہے کہ اگر چیزیں آپ کے موافق ہو جائیں تو پھر نیب جو ہے وہ اس نے ثابت ہی نہیں کیا، جیسا کہ ان کے وکیل نے کہا کہ نواز شریف کا ان پراپرٹیز سے کیا تعلق ہے. ایک تقابلی چارٹ پیش کرنا تھا کہ یہ ان کی آمدن تھی، یہ ان کے اثاثے تھے اور یہ میچ نہیں کرتے تھے، اور یہ چیزیں جو ہے نیب نے وہاں پہ ثابت ہی نہیں کی. اور پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ جو بچے ہیں ان کے حسن نواز، حسین نواز اور مریم نواز، انہوں نے یہ بھی ثابت نہیں کیا کہ وہ ان کے زیر کفالت تھے. تو ان کا پراپرٹی سے تعلق جوڑنے میں نیب نے کوئی چابک دستی کا، مہارت کا مظاہرہ نہیں کیا. تب جو پھرتیاں تھیں اب کی بار نہیں، وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جانا ہوتا ہے نا. نیب کا ہم نے وہ حال دیکھا آج کی سماعت میں، اور مدعا سارا ڈال دیا سپریم کورٹ پہ. اب اس وقت کی سپریم کورٹ ان کے کیریکٹرز پہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کھڑا ہے. مریم نواز صاحبہ جلسے میں تصاویر جج محمد بشیر کا کیا کرنا ہے؟ جج محمد بشیر نے اتنی طویل سماعت کی، بہت خدا غریب کی رحمت، اور بشیر صاحب تو زندہ ہے. ارشد ملک صاحب کی بات نہیں، محمد بشیر صاحب الحمدللہ حیات ہے اور وہ تو فیصلے بھی کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے سزا سنائی تھی تو بہت ڈیٹیلڈ آرگیومنٹ ہوئے تھے، گواہ پیش ہوئے تھے، ثبوت دیے گئے تھے. ایک جج میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ جو باتیں آج ہائی کورٹ نے بہت سرسری سی سماعت، مختصر سی سماعت کے بعد سمجھ لی، وہ اتنی طویل سماعت کے بعد نہیں سمجھ سکے. اور پھر عام لوگوں کو کیا نواز شریف کنونس کر سکیں گے کہ وہ فلیٹس جو اربوں روپے کی مالیت کے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں، جو کہ 93-96 میں خریدے گئے، کیا ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ وہ وہاں رہتے ہیں، ان کے بچے وہاں رہتے ہیں. بہرحال یہ پاکستان کا ایسا نظام ہے، ہوا آپ کے خلاف ہو تو فیصلے آپ کے خلاف، ہوا آپ کے حق میں ہو تو فیصلے آپ کے حق میں. آج کل ان کے مخالف کے خلاف ہوا ہے، ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں. تو یہ ترازو کے پلڑے کبھی برابر نہیں ہوتے. پہلے ترازو کے پلڑے جو تھے نواز شریف کے خلاف جو تھے، اب جو ہیں ان کے مخالف کے خلاف ہیں. یہ بدقسمتی ہے. ناراض صاحب، شہباز شریف صاحب کو یہ بیان کیوں دینا پڑا؟ کیا ہوا؟ سالگرہ تو نہیں تھی. ان کے پاس اپنے کوئی کارکردگی دکھانے کے لیے نہیں ہے. ان کا جو 16 مہینے کا اقتدار تھا، حکومت تھی، وہ تباہ کن تھی عوام کے لیے. 40% تک مہنگائی، جس طرح ڈالر کی قیمت میں 90 سے 100 روپے تک کا اضافہ ہوا، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا، لوگ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے. اتنی بے روزگاری پھیلی، منفی گروتھ ریٹ. آج ہی آیا ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی رپورٹ کہ منفی میں گروتھ ریٹ نہیں تھی بلکہ اکانومی سکڑ گئی، اور جبکہ وہ 6.25% گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئے تھے تقریباً. تو وہ اب کیا بتائیں کہ میں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ جو بھی عوام کے لیے پہلے کو اچھے کام تھے وہ انہوں نے بند کر دیے. صحت کارڈ بہت حد تک بند کر دیا گیا. جو پناہ گاہیں اور جو بھی چھوٹے چھوٹے غریب لوگوں کے لیے کوئی ایسے کام تھے جو فلاحی کام تھے، ان کو بند کر دیا گیا. اب تو یہ حالت ہے کہ پنجاب میں جو اسکولوں میں قرآن کے سپارے دینے تھے ان کی اشاعت کے لیے پیسے نہیں دے رہے، جبکہ گاڑیوں کے لیے 2 ارب روپے سے زیادہ تھے ان کے پاس. پرائورٹیز ہے نا، ہر کسی کی پرائورٹیز ہیں اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. مجھے بیفور وی گو ٹورڈز دا اینڈنگ، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، کہنا مشکل ہے، لیکن یہ کہ مذمت تو انہوں نے کی ہے. جو گھیراؤ انہوں نے بھی کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں باقاعدہ مذمت نہیں ہے. یہی وجہ ہے نا، یہی تو دکھ ہے. یہی رانا صاحب مطالبہ کرتے رہے کہ ڈسٹینس کر لیتے پہلے دن سے اگر وہ زوردار طریقے سے کہ جو بھی احتجاج ہے وہ پرامن رہتا، اور جس طرح انہوں نے وہاں پر اٹیک، لیکن آپ دیر آئے درست آئے کہہ سکتے ہیں. اب اگر ایسا ہوتا ہے، اگر ریاست میں اور ان میں تلخی کم ہوتی ہے تو عوام کو فائدہ